ارباب اللہ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رو رو کر تھک جاتے ہیں، اور فطرت ہے انسان کی کہ ایک وقت میں آنسو سوکھ جاتا ہے، لیکن ہزار عزاداروں کا ایک عزادار جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، آپ روزانہ نماز کے بعد کوشش کیجیے شب جمعہ آپ زیارت ناہیہ کھول کے پڑھیے، اس میں میرے مولا نے کربلا کے مصائب پڑھے ہیں اور قیامت کے مصائب۔ مولا فرماتے سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا، سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر جنہیں شام و کوفہ کے بازار سے گزارا گیا۔ آگے بڑھ کے مولا نے بڑا عجیب سلام کیا، کلیجہ بھوک آ جاتا ہے، ارباب اعضاء اگر موت بھی آ جائے تو کم ہے۔ مولا فرماتے سلام ہو میرے اچھے بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکری فضائلهم ومنکری مصائبهم ومنکری جلالتهم ومنکری شجاعتهم ومنکری طہارتهم ومنکری زیارتهم ومنکری عصمتهم ومنکری عظمتهم ومنکری سیادتهم ومنکری ولایتهم ومنکری ولایتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری عطشهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ ایک معروضہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مولانا لیاقت رضا صاحب ابن عمران حسین، منظر عباس ابن مناظر حسین اور جملہ مومنین کی ارواح کو ایصال فرما دیں بوسیلہ چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ گزارش ہے کہ بلند آواز سے صلوات ارشاد فرمائیں۔ بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، مناقب آل اطہار اور معارف آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر و مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہا،
اور آج الحمدللہ پنجتن کے صدقے میں معارف اور مناقب کی 5ویں منزل میں داخل ہو رہا ہے، اور صدقہ ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ پروردگار عالم مومنین کی ہر سانس کو عبادت سے تعبیر کرتا ہے جب وہ ذکر آل محمد میں مصروف ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیت 6666 آیتوں میں مقصد تخلیق جن و انس کو بتا رہی ہے، اور جس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد ہوا کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے وہ خلق ہوا ہے، یعنی من المہد الی اللحد، اگر آپ دیکھیں کہ جب سے ماں کی آغوش میں آیا اور جب وہ قبر تک جائے گا تو اس کا مقصد صرف ہے عبادت۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک نفس المحموم کی حدیث سامنے نہ آئے تب تک اس آیت کی تفسیر نہیں مل سکتی، چونکہ ہم جب مقصد ہی ہمارا عبادت ہے تو پھر کوئی اور کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہر سانس میں عبادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کو نفس المحموم کی حدیث سے جو مولا کا فقرہ ہے کہ وہ سانسیں کہ جو ہمارے غم میں مغموم رہتی ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ہمارا غم رہتا ہے ان کی ہر سانس عبادت ہوتی ہے، تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ اللہ نے آیت میں صرف عبادت گزار ہونے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اگر ہر سانس میں عبادت چاہتا ہے تو شرط ہے کہ پہلے ازادار ہو جائے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے اب اس کو میں سمجھتا ہوں کہ روح سخن ہمارا تبدیل ہو جائے گا، اور موضوع پر ہی بات ہو رہی ہے اور میں نفس موضوع پر ہی ہوں، تو 2-4 معروضات ہیں، ان کو سب سے پہلے آپ ملاحظہ فرما لیں کہ پہلے تو ہمارے بھائی کا یہ حکم بھی ہے اور ہمارے تمام برادران کی گزارشات بھی ہیں کہ ایک چینل ہے 110 ابل فضل، تو گزارش ہے تمام سامعین سے اور ناظرین سے کہ جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، اس لیے کہ یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نشر کر رہا ہے۔ تو اور چینلز کو سبسکرائب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ سبسکرائب کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عبادت سے کم نہ ہو، کیونکہ علی کی ولایت کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا اعلان اور آپ کی خدمت میں جو اس ناچیز طالب علم کی طرف سے ہے کہ انشاءاللہ 27 سفر المظفر سے اور 29 سفر تک ایک سہروزہ مجالس کا یہ 3 سال سے سلسلہ قائم کیا گیا ہے سرفراز گنج میں ہادی لین میں، اور ہر سال امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی تشریف لائیں، ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں محمد وعلی محمد۔ بھائی آگے آ جائیں، آپ آگے، مجھے شرمندگی ہو، ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ اچھا حضرات ایک گزارش ہے کہ بلند آواز سے صلوات ارشاد فرما دیں۔ تو 27 سفر سے انشاءاللہ 29 سفر المظفر تک یہ سہروزہ مجالس کا سلسلہ قائم رہے گا، کہ جس کے اندر عنوان صرف یعنی موضوع سے ہی ہوتا ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر ائمہ کے شہادت پر مجلس منعقد ہوتی ہیں، لیکن امام سبز قبا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہے اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمارے مومنین تک اور ہماری نسلوں تک پہنچے۔ تو یہ الحمدللہ سلسلہ مومنین نے قائم کیا ہے۔ تو سہروزہ مجالس 27 سفر سے لے کر 29 سفر تک بعنوان مفہوم ولایت اور امام حسن، یہ وہاں کا عنوان ہے، مفہوم ولایت اور امام حسن۔ انشاءاللہ ان مجالس کو یہی خادم ہے کہ جو مومنین سے خطاب فرمائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پہ کثیر تعداد میں تشریف لائیں۔ اب آپ سے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ میں اس سے پہلے کہ کچھ پڑھوں آپ ایک صلوات بلند آواز سے الحمدللہ ہمارے محترم المقام لائق صد احترام صاحبان علماء کرام ذوی الاحترام
اور ہمارے متدین افراد صاحبان لیاقت و استعداد، شہ سوار اسب علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے، باب شہر علم تک پہنچ کر منقار معرفت سے ولایت کے موتی چننے والے ہمارے تمام بزرگان تشریف فرما ہیں۔ اب میں وقت اور لفظوں کا جال اور خطابت کی چال میں آپ کو پھنسا کر آپ کا وقت نہیں برباد کرنا چاہتا، چونکہ ایک موضوع ہے اور اسی موضوع کے تحت 4 مجلسیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ 5ویں منزل ہے پنجتن کے صدقے میں کہ جس منزل میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید کا سورہ ہے سورہ اعراف، اور مسلسل اسی کی ایک آیت ہے، اور 179 آیت نمبر نشان بتا دینا بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کو جا کے پڑھیے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے صاف لفظوں میں، چاہے آپ اہل سنت برادران کا ترجمہ اٹھا لیجئے یا مقبول صاحب سے لے کر علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب تک، اور وہاں سے لے کر فرمان علی صاحب تک، جتنے بھی ترجمے آپ اٹھا کے پڑھیے گا، علماء تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے، قرآن پہ نظر رکھنے والی شخصیتیں بیٹھی ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ میں ذرا احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائیں کہ جناتوں اور انسانوں میں اکثریت ان کی ہے کہ جو جہنم کے لیے ہیں، یعنی اکثر وہ ہیں کہ جو جہنم میں جھونکے جائیں گے، یعنی جہنم میں ان کو، ہاں اکثریت ان کی ہے کہ جن کو جہنم میں جہنم کا سفر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا لہجے کی آیت ہے صاحب، لہجہ یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ولہم اعین، ان کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن یہ دیکھتے نہیں۔ ولہم آذان، ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن یہ سنتے نہیں۔ پھر لہجہ بدل کے توحید نے بڑی عجیب آیت کا لہجہ ہے، لہجہ بدل کے کہا اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، چوپائے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ میرا اپنا لہجہ ہے، اور اس لہجے میں ذرا سا میں لہجہ خطابت کا داخل کر کے میں اس کی آمیزش بڑھ جائے اور مٹھاس بڑھ جائے تو میں آپ کے قلوب تک پہنچا دوں۔ فوراً فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا نہیں نہیں، چوپائے تو دیکھتے بھی ہیں، چوپائے تو سنتے بھی ہیں، بل ہم اضل، یہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اور اس کے بعد رزلٹ دیا آیت نے، اور آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اولئک هم الغافلون۔ اب شورا سے اگر اس جملے کی داد نہ ملے تو پھر کہاں ملے گی؟ میں شہر امین، شہر دبیر، شہر عزا، شہر ادب میں ہوں۔ اولئک هم الغافلون، یہ نرے غافل ہیں۔ اہل زبان تشریف فرما، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے اہل زبان تشریف فرما، ہمارے شورائے کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بہت محتاط گفتگو آج کرنی ہے کیونکہ اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارے اس خمسے کا موضوع ہی رہا بنیاد کربلا ولایت علی، یعنی مقصود دلیل ہے، اگر دلیل بچ جائے تو مدلول تک پہنچا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کربلا سے نکلے اور مولا نے فرمایا لے اصلاح امت جدی، تو اپنے اپنے حساب سے سب نے معنی اخذ کیے۔ کسی نے کہا کہ نماز کی اصلاح کے لیے، کسی نے کہا روزے کی اصلاح کے لیے، لیکن اس اصلاح کے جو اولا اور مولا معنی نکلیں گے وہ تحفظ غدیر ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، وہ کیا ہے کہ وہ تحفظ غدیر ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ امام حسین جو مدینے سے نکل رہے ہیں اور یہ فقرہ کہہ رہے ہیں لے اصلاح امت جدی، میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے لیے تو ایک درس ہے، یہ فہم و تفہیم کی کوئی منزل نہیں ہے، لیکن میں صرف اور صرف خطابت کی بیساکھی کا سہارا لے کے 2 قدم آگے بڑھا رہا ہوں کہ اگر قرائن موجود ہوں کہ دیکھا جائے کہ قرینہ حالیہ ہے یا قرینہ مقالیہ ہے تو معنی اخذ کرنے میں ہمیں دقت نہیں ہوگی۔ علماء بہتر جانتے ہیں کہ جب لے اصلاح امت جدی کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو اس سے پہلے 2 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں دی ہیں، تو چاروں مجلسوں کی مثال کو میں سمجھتا ہوں کہ سمیٹ کر آخری مجلس میں لب لباب سیاق و سباق سمیٹ کے نتیجہ رزلٹ نقطہ دے رہا ہوں کہ عجیب بات ہے، قبلہ تشریف فرما ہے کہ لے اصلاح امت جدی کا مطلب لوگوں نے اپنے حساب سے نکالا، لیکن جو اس کے اولا اور مولا مانا ہے کہ امام حسین مدینے سے توحید کی دلیل کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر دلیل ختم ہو گئی تو مدلول تک رسائی ممکن نہیں ہوگی، اگر بنیاد ختم ہو گئی تو اسٹرکچر پہچانا نہیں جائے گا۔
आज़ीज़ान गिरामी, अगर किसी मुबल्लिग को यहाँ आलिम दीन तशरीफ फरमा है, अगर इनको ये कह दिया जाए आप किसी शहर में जाकर, हो सकता है कि 2 मजलिसों से बहुत से चेहरे मुझे नजर नहीं आए, लेकिन आखिरी मजलिस में है, तो मैं उन 2 मजलिसों को मरबूत करते हुए आखिरी मजलिस तक इनको ले आऊं, ताकि बातें अजहर मिन अश-शम्स हो जाए कि अगर ये मुबल्लिग हैं और मैं इनसे कह दूं और जसारत करूं कि क़िबला फला शहर में शराब पी जा रही है, आप वहां जाके शराबियों की इस्लाह कीजिए, और मौलाना वहां जाएं और जाने के बाद माइक पे चीख चीख के कहें जुआ न खेलो। आपने महसूस ही नहीं किया, तो मैं कह गया आपने फिर महसूस नहीं किया। भाई किसी शहर में अगर शराब पी जा रही है और मैं मौलाना से कहूं कि क़िबला आप जाइए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं और इस्लाह का तरीका बेहतर जानते हैं, आप फला शहर में शराब आम है और शराब पी जा रही है, लोग शराबी बन रहे हैं, आप जाकर उसकी उनकी इस्लाह कीजिए, और मौलाना जाके ये कहें जुआ न खेलो, तो कोई भी आकिल आगे आके कह सकता है क़िबला जुआ खेला ही कब जा रहा था, जो आप जुए की इस्लाह कर रहे हैं, यहाँ पे तो शराब पी जा रही थी। अभी मेरा मजमा नहीं पहुंचा, वो जो मुनाफिक मजमा इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए आया था, उसमें नमाजी भी थे, उसमें रोजा रखने वाले भी थे, उसमें सोकॉल्ड मुसलमान भी थे। मैं काश करना आपको आबाद रखे, मेरी बात वाज़ेह हो जाए, उसमें सोकॉल्ड मुसलमान भी थे, अपने आप को बहुत बड़ा हाजी बता रहे थे, 17 से 18 हज उन्होंने पापियादा किए थे, लेकिन एक बात कहने का जी चाहता है, अपने आप को अल्लाह वाला तो कह रहे थे, लेकिन नफ्सुल्लाह के मुकाबले पर काश कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए, अपने आप को अल्लाह वाला तो कह रहे थे, लेकिन नफ्सुल्लाह के मुकाबले पर खड़े हुए थे। या जुमला और कह दूं, मैं सब कर दूं कि मुसल्ला बिछा तो रहे थे, याद कीजिए मक्तल का वो जुमला, कल भी मैंने सर्व किया था और आज भी सर्व कर रहा हूं, ताकि बातें कल से मुसलसल हो जाए कि यही तो कहा था मुनाफिकों ने कि जल्दी इमाम हुसैन को कत्ल करो, ऐसा ना हो कि असर की नमाज कत्ल हो जाए। खुदा लानत करे ऐसे नमाजियों पर और ऐसे नमाज पढ़ने वालों पर कि जो हुसैन को छोड़ के मुसल्ली की फिक्र करे, जो हुसैन को छोड़ के नमाज की फिक्र करे। यही तो था, उन्होंने बज़ाहिर कहा कि हमें नमाज के लिए ताखीर हो रही है, इमाम हुसैन को जल्दी से कत्ल करो। एक जुमला मैंने पहले कहा और फिर अहले ज़बान के लिए मैं जुमला सर्व कर रहा हूं कि वो जो मुनाफिक मजमा आया था, वो अल्लाह वाला तो बज़ाहिर था, लेकिन नफ्सुल्लाह के मुकाबले पर खड़ा था। लेकिन वो लोग कि जो असर के वक्त नमाज की फिक्र कर रहे थे, ये मुसल्ला बिछाकर नमाज के लिए खड़े तो थे, लेकिन रूहे नमाज के मुकाबले पर आ चुके थे। मैं काश कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आवाज़ बढ़ा। देखिए, अगर आपने और फरमाया तो शायद कि मैं थोड़ा सा आगे आपको ले चलूँ, इसलिए कि आज आखिरी मजलिस है और मुझे देखिए मैं रिजल्ट का कायल नहीं हूँ, रिजल्ट तो हर मजलिस में रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए कि अगर मौजू इश्तिहार तक न रहे, मिंबर तक आ जाए तो हर मजलिस में एक रिजल्ट है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आवाज़ बढ़ा। हमारे नश्तर मालिकी साहब बेहतरीन शायर इस वक्त और मद्दाके अहले बैत, शायर अहले बैत अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। बहरहाल हमारे लिए तो उलमाए किराम की आमद और हमारे नश्तर मालिकी साहब हैं, नजफ साहब हैं। अब देखिए अहलियानी ज़बान तशरीफ़ फरमाए, अब मैं अहले ज़बान नहीं कह सकता हूँ, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला मोहम्मद। हाँ, हमारे इमाम साहब भी तशरीफ़ फरमाए। अब देखिए हालांकि ऐसा है कि इनकी खबर से मैंने आपको खबर दी है, इन्होंने खबर मुझे दी थी, तो ये खबर मैंने आप तक पहुंचा दी है, तो वो सिलसिला था। तो आप समझ लीजिए कि खबर जब देने वाला आ गया है, तो जिसने खबर जिस तक पहुंचाई है उसने खबर दूसरों तक आप तक पहुंचा दी है, तो खबर देने वाला सामने है। एक सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा, बहुत माजरत के साथ करना। हाँ, आपके लिए तो एक दर्स है और एक सबक है कि जो मैं सुना रहा हूँ, लेकिन हमारे नौजवान हैं, हमारा जो तबका बैठा हुआ है नौजवान, मैं उन तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ कि ले इस्लागे उम्मती जद्दी का मतलब अपने अपने एतबार से अखज़ मत कीजिए, बल्कि करीने के ऊपर नजर कीजिए। इमाम हुसैन मदीने से तहफ़्फ़ुज़ गदीर के निकले हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी शहर में शराब पी जा रही हो और वहां पे कोई आलिम दीन जाकर ये कहने लगे कि जुआ न खेलो, तो कोई भी अक्लमंद ये कह सकता है मौलाना जब जुआ खेला ही नहीं जा रहा है तो आप जुए की इस्लाह क्यों कर रहे हैं? जुआ खेलने वालों की इस्लाह न कीजिए, यहाँ पे शराब पी जा रही है। अब समझिए आप, जो हुसैन को कत्ल करने लश्कर आया था उसमें नमाज पढ़ने वाले भी थे, सो कॉल्ड मुसलमान भी थे। हाँ, मैं इसीलिए बार बार शब्द के साथ कह रहा हूँ, इंडिकेट करके आप तक बात पहुंचा रहा हूँ कि बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान बता रहे थे, लेकिन मुसलमान नहीं थे, ये सब मुनाफिक थे। उनके यहाँ नमाज भी थी, रोजा भी था, हज भी था, ज़कात भी
تھی، لیکن اگر نہیں تھا تو وہ غدیر نہیں تھی. تو یہ جتنے بھی آئے تھے یہ انکار غدیر کر کے آئے تھے. میں یہ کہتا ہوں ایک جملہ ہے، اگر صاحبان لیاقت و استعداد تک پہنچ جائے تو اس کی قیمت آپ سبحان اللہ کی شکل میں دے دیجیے گا. ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا. یہ لفظ شراب تو میری مجبوری ہے کہ جو میں تمثیل دے رہا ہوں، ورنہ منکر غدیر کی مثال میں شراب سے نہیں دے سکتا اور شرابی سے نہیں دے سکتا، کیونکہ شراب پینے کے بعد ہمارے یہاں شریعت میں اس کا ظاہر سی بات ہے کہ کوڑے لگائے جاتے ہیں اور انسان معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن انکار ولایت ایک ایسا گناہ ہے کہ پھر انسان بخشا نہیں جاتا ہے بلکہ سیدھے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد کا صلوات. آج کے میری بات واضح ہو جائے. گناہ بہت ہے، لیکن جو سب سے اولا یعنی جو کہا جائے کہ گناہ ایسا گناہ کہ جس کے بعد کوئی بخشش نہیں ہے، وہ گناہ ہے انکار ولایت، انکار غدیر. یاد رکھیے گا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امر بالمعروف میں پورا اسلام آتا ہے، لیکن پورا اسلام آتا تو ہے، لیکن اگر اسٹرکچری یعنی اگر بنیاد نہ ہو، اگر ولایت ہی نہ ہو، اگر دریا ہی نہ ہو کہ جس سے چلو میں لے کے پانی سے پیاس بجھائی جائے، جس پہ سفر کیا جائے، جس سے موتی نکالے جائیں، جب دریا کا وجود نہیں ہوگا نہ موتی کا تصور ہوگا، نہ پیاس بجھانے کا تصور ہوگا، نہ پانی کا تصور ہوگا، نہ کشتی کے چلنے کا تصور ہوگا. یاد رکھیے گا غدیر کے میدان میں اسی دریائے ولایت کو امام حسین بچا رہے تھے تاکہ تم تک صحیح نماز پہنچ جائے، صحیح زکات پہنچ جائے. ابھی میرا مجمع نہیں پہنچا تو میں اپنے نوجوانوں کو اور واضح کر دوں گا کہ پوری رسول کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ رسول جب خطبہ دے رہے ہیں تو کہیں پہ رسول کی زندگی میں یہ نہیں ملے گا کہ اپنے خطبے کو روکا ہو اور داہنی جانب سے نماز کو اٹھایا ہو اور کہا ہو یہ نماز ہے اسے پہچانو، یہ روزہ ہے اسے. نہیں، میرا مجمع پہنچا نہیں جب میں کہنا چاہ رہا ہوں اور بڑی موٹی موٹی بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ میں اردو میڈیم کا ادنا سا طالب علم ہوں، زیادہ مجھے عربی کے نشے و فراز سے واقفیت نہیں ہے، لیکن اردو زبان سے میں خطاب کر رہا ہوں اور اہل زبان سے آسان زبان میں بات کر رہا ہوں. تو آسان گفتگو کو سنیے تاکہ بات اظہر من الشمس ہو جائے، سورج کی طرح روشن ہو جائے. پوری حیات طیبہ میں دیکھ لیجئے کہیں پہ رسول نے خطبہ روک کے یہ نہیں کہا یہ نماز ہے اسے پہچانو، یہ روزہ ہے اسے پہچانو، یہ زکات ہے اسے پہچانو. ذرا حکمت الہی کے اوپر غور فرمائیے، حکمت محمدی پہ غور فرمائیے. کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ نماز ہے اسے پہچانو، یہ روزہ ہے. عظمت تو کرائی، عظمت کے بعد عظمت کے لیے حدیثیں موجود ہے کہ نماز کی بڑی عظمت ہے، لیکن پوری حیات طیبہ میں جو معرفت کا جو لیول ہے، جو معرفت کا پہلو ہے، اس آئینے میں دیکھیے تو رسول نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ نماز ہے اسے پہچانو، یہ روزہ ہے اسے پہچانو، یہ حج ہے اسے پہچانو، یہ زکات ہے اسے پہچانو، یہ دین ہے اسے پہچانو. کا نہیں، یہ حسین ہے اسے پہچانو. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ حسین ہے اسے پہچانو؟ لیڈر کو پہچانوا رہے ہیں، امام کو پہچانوا رہے ہیں، رہبر کو پہچانوا رہے ہیں. کیوں پہچانوا رہے ہیں؟ آپ سمجھے گا اگر امام صحیح ہو جائے گا تو پھر تمہارا اسلام بھی صحیح ہے، تمہارے اعمال بھی صحیح ہے. یہی کربلا میں امام حسین امامت کی معرفت کرانے کے لیے گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن اپنے وقت کے امام کو بلا دیا تھا، اسی لیے نفس اللہ کے مقابلے پر آ گئے تھے. امام حسین کربلا میں دلیل کو بچا رہے تھے، اور دلیل نہ لا الہ الا اللہ ہے وہاں پر، نہ محمد رسول اللہ ہے. جو اہم دلیل لا الہ ہے اور دلیل محمد رسول اللہ ہے وہ ہے علی ولی اللہ. اسی ولایت کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا کا سفر کیا ہے. اور اگر اب بھی بات واضح نہ ہوئی ہو تو پھر میں ایک بات عرض کر دوں، امر بالمعروف میں پورا اسلام ہے، لیکن میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں حوالہ دیا تھا بہار الانوار اٹھا کے پڑھیے. میں کوئی لفظوں کا چال اور خطابت کی چال میں آپ کو نہیں الجھا رہا ہوں، بلکہ نقلی اور عقلی بات سے اپنی دلیلوں سے اپنی باتوں کو ثابت کر رہا ہوں. جانیے والیوم نمبر 10 بہار الانوار یعنی جلد نمبر 10 اور جلد نمبر 24 اور وہاں سے لے کر علامہ ہاشم بہرانی تک کی ضمانت لے رہا ہوں کہ تفسیر قرآن اٹھا کر پڑھیے جہاں پہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہاں جب تفسیر کی ہے تو اسی حدیث کو رقم کیا ہے. مجھے معاف کیجیے گا میں باتیں دہرانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اپنی باتوں میں استحکام پیدا کرنے کے لیے میں نے ان 4 جملوں کا استعمال کیا کہ امر بالمعروف میں پورا اسلام آتا ہے، لیکن جو اس کے اولا اور مولا مانا نکلیں گے وہ ہے ولایت علی کے. آج کی میری بات واضح ہو جائے، اس لیے کہ اگر بنیاد باقی رہے گی تو نماز بھی باقی ہے، روزہ بھی باقی ہے. آئیے میں اور
آپ کی خدمت میں باتوں کو واضح کر دوں کہ کربلا کے میدان میں، یا یوں کہوں کہ بنو ہاشم کے گھر میں اہل بیت کے یہاں دو شبیہیں تھیں رسول کی، ایک جناب علی اکبر شبیہ رسول تھے اور ایک جناب مسلم بن عقیل۔ ذرا سا حکمت امام پر غور فرمائیے کہ امام کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں حکمت کی بات کر رہا ہوں، اور حکمت وہ ہوتی ہے کہ جو روح کا علاج کرتی ہے، حکیم وہ ہوتا ہے کہ جو روح کا علاج کرتا ہے۔ لیکن حکمت امام دیکھیے، کل میں نے ایک حکمت امام کے اوپر روشنی ڈالی کہ تعویذ بازو قاسم یہ ایک دلیل کے طور پہ رکھا تھا تاکہ دلیل بن جائے، تاکہ مدلول تک پہنچا جائے، اسے صرف مسائل میں محدود نہ کیجیے، اس لیے کہ امام جب کچھ بولتا ہے تو حکمت سے بولتا ہے، امام جب کچھ لکھتا ہے تو حکمت کے تحت لکھتا ہے۔ تو یہاں بھی کربلا جانے سے پہلے مسلم بن عقیل کو کربلا کی شہادت کا مقدمہ بنایا، کیونکہ مسلم وہ شبیہ رسول تھے، یعنی رسول کی شبیہ تھے۔ جب مسلم نکلتے تھے تو لوگ دیکھ کے کہتے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ رسول خدا جا رہے ہیں۔ اور دوسری شبیہ جو مشہور جناب علی اکبر شبیہ رسول تھے، آپ نے حکمت امام پہ غور نہیں فرمایا، کاش کہ میری بات پہنچ جائے، دلیل بن جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے۔ جو دلیل کا دشمن ہوگا وہ مدلول کا بھی دشمن ہوگا، اور جو دلیل کو چاہنے والا ہوگا وہ مدلول کا ماننے والا ہوگا۔ اسی لیے حکمت امام تھی کہ اس گھر میں دو شبیہ رسول تھی، ایک جناب علی اکبر اور ایک جناب مسلم بن عقیل۔ اور کربلا سے پہلے جو میدان تھا وہ کوفے کا میدان، یعنی دو جنگیں ہیں، ایک تو کوفے کی جنگ ہے اور ایک کربلا کی جنگ ہے۔ لیکن کیا حکمت حسین ہے کہ ایک شبیہ محمد کو کوفے کے لیے روانہ کر دیا اور ایک شبیہ محمد کو کربلا کے میدان میں لے کر آ گئے۔ ابھی رمضان نہیں پہنچا، شاید کہ بات واضح ہو جائے۔ یہ حکمت امام تھی تاکہ رہتی کائنات تک جب کوئی طالب علم اور اسٹوڈنٹ جب اس تاریخ کا مطالعہ کرے تو اس نشے و فراش کے اوپر بھی غور کرے کہ امام کی حکمت کیا ہے کہ ایک شبیہ رسول کو کوفہ بھیجا، ایک میدان کا انتخاب کیا تو کوفے بھیج دیا، اور ایک شبیہ کا انتخاب کیا تو کربلا لے کر آ گئے۔ کہ دونوں جگہ پر دلیل کے مقابلے پر لوگ آئے تھے، اور دونوں بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے، یہ کیوں بھیجا کہ ایک کو کربلا لے آئے اور ایک کو کوفے بھیج دیا تاکہ جب تاریخ لکھی جائے تو یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو لشکر مسلم کو قتل کرنے آیا تھا اور جو لشکر کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے آیا تھا، اگر یہ رسول والا ہوتا تو شبیہ رسول کا احترام کر لیتا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، اگر یہ رسول والا ہوتا تو کوفے میں شبیہ رسول کا احترام کر لیتا۔ کاش کہ میرے جملے کی قیمت آپ ادا کر دیں۔ یہ حکمت امام حسین تھی کہ ایک شبیہ کو کوفہ روانہ کیا، ایک شبیہ کو کربلا لے کے آئے تاکہ جب تاریخ لکھی جائے تو پڑھنے والا یہ کہنے میں مجبور ہو جائے کہ جو مسلم کو قتل کرنے آئے اور جو کربلا میں حسین کے مقابلے پہ آئے، یہ صرف علی ولی اللہ کے دشمن نہیں تھے بلکہ محمد رسول اللہ کے بھی دشمن تھے۔ صلوات میں محمد و آل محمد پر یہ حکمت امام حسین۔ یا ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیے۔ ورنہ آپ ایک بات بتائیے کہ ہمیں تو افسوس ہے، زنگالوچ فکروں پر قلعی کون کرے؟ یتیم العقل لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے کہ روز عاشور خود امام حسین نے اپنے قاتل کے حلق میں ہاتھ دے کر کلیجے کی بات باہر نکلوا لی کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو۔ یہ حکمت امام تھی کہ ایسا سوال کیا جو قیامت تک 10 سال کے بچے کو سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ امام حسین یہ سوال کیوں کرتے؟ سب کو پتا تھا کہ امام حق پہ ہے، لیکن امام حسین نے ایڈمٹ کروایا، اور ایڈمٹ کروایا کہ یہ ایڈمیشن ہے، میں کروا رہا ہوں، اور اپنے قاتل کی زبان سے اور قاتل کے کلیجے میں چھپی ہوئی بات کو اس سوال سے میں باہر لا رہا ہوں تاکہ قیامت تک یہ ایڈریس مل جائے کہ کربلا نماز روزے کا جھگڑا نہیں تھا، انکار غدیر کا مسئلہ۔ جی، اور میں ایک بات بالکل صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ کتابیں بہت لکھی گئی ہیں، علماء عارفین نے بڑا کام کیا ہے، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے تبلیغ ولایت کو عام کیا ہے اور تبلیغ ولایت پہ قلم چلایا ہے، اور جن کی زبانیں تبلیغ ولایت پہ چل رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، کبھی دھوکہ نہ کھا جائیے گا، کبھی کبھی سچ بولنے والا بھی جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایڈریس کروا رہا ہے، صاحب سورہ منافقون ایڈریس کروا رہا ہے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ آپ محمد
محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے بھی ہیں اور یہ منافق ہیں. یعنی دو گواہیاں دی تو اللہ نے اس کے عوض ان جھوٹوں کو دو منصب عطا کر دیے. ایک تو منافق بھی کہہ دیا اور دوسرے جھوٹا بھی کہہ دیا. اب میں بات کو دہرانا نہیں چاہتا, اب آگے بڑھ رہا ہوں. یاد رکھیے گا کہ کہیں پہ دھوکہ نہ کھا جائیے گا. اگر اس جملے کی قیمت آپ نے دے دی تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں پھر ایک نورانی تبرک روانہ کر رہا ہوں. اسے منکار معرفت سے چن لیجیے گا, ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا لیکن اگر لوہے دل میں نقش ہو جائے تو چہرے کے آئینے پہ ولایت کا رنگ چڑھتا ہوا نظر آئے کہ لگے کہ میری بات دل پہ لگی ہے یا دل میں لگی ہے. اہل زبان تشریف فرما ہے اور مجھے لگے کہ میری بات دل کی کتنی گہرائی تک پہنچی ہے. کبھی دھوکہ نہ کھانا ہمارے نوجوانوں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بھی تو علی والے ہیں, دیکھیے ہم منبر سے کہہ رہے ہیں پانی میں بہا رہا ہوں, نشے کو خود تلاش کر لے گا. کہ آپ کی فکر نہ جب تک تیر اپنے ہدف تک پہنچ جائے. جو جملہ روانہ کر رہا ہوں یاد رکھیے گا, بڑی اہم بات کر رہا ہوں. چاہے اس میسج کو آپ کلپ کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچا دیجیے گا, لیکن چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اے نوجوانوں, بگڑا ہوا دور ہے اور اس بگڑے ہوئے دور میں میں سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک سدھری ہوئی بات کہنے جا رہا ہوں. تو سدھرے ہوئے انداز سے سن لیجیے گا تاکہ یہ میری بات وقت تک پہنچ جائے کہ کبھی دھوکہ نہ کھا جانا کہ ممبر پہ آنے کے بعد کوئی یہ کہہ دے اور غیر آئے اور یہ کہنے لگے ہم بھی تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, اور یہیں پہ رک جائے اور رکنے کے بعد کہے میں بھی تو علی والا ہوں, دیکھو میں نے علی ولی اللہ کہا. دھوکہ نہ کھا جانا, بڑی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ شیعت کا جھگڑا 1400 سال سے علی ولی اللہ پر نہیں ہے بلکہ بخلیفۃ بلا فضل پر ہے. بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں, بہت اہم بات ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد پر. ہمارا جھگڑا علی ولی اللہ کا نہیں ہے, بہت اہم بات ہے, توجہ رکھیے گا. ہمارا جھگڑا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد, ہمارا جھگڑا علی ولی اللہ کا نہیں ہے, ہمارا جھگڑا وخلیفۃ بلا فصل کا ہے. ہمارے نجف صاحب تشریف فرمائے. دیکھیں ہمارے علماء کرام کو شرکت بھی کرنی ہے اور جانا بھی ہے. میں شکر گزار بھی ہوں اپنے برادر جلیل کا کہ الحمدللہ وہ آئے. شہزادی آپ کی آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام مومنین کی میں بات کر رہا ہوں کہ تمام مومنین کی آمد کو اور ہماری ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ حضرات اپنی سلامتی اور علماء حقہ کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات ارشاد فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. حضرات جن لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی ہے, کیا اوپر والوں سے کوئی کھٹ پٹ چل رہی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. الحمدللہ یا علی ہمارے ہمارے بادشاہ صاحب یعنی نشتر مالکی صاحب بہترین شاعر اس وقت سامنے نجف اترولوی صاحب بیٹھے. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ شعر سنا دیجیے گا اور مقطع بن جائیے گا. بہرحال میں پیش خانی نہیں سمجھتا ہوں بلکہ مکمل, ہاں میں بالکل میں آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھیں موضوع سے بات ہے تو ہمارا جھگڑا علی ولی اللہ کا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا یاد رکھنا نوجوانوں, دھوکہ نہ کھا جانا, وہ خلیفۃ بلا فصل کا ہے. شیعت یہیں سے سب سے الگ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم علی کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں بلکہ ویسا مانتے ہیں کہ جیسا اللہ نے علی کو خلیفہ محمد کے ہاتھوں پہ بلند کروا کے بنوایا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا نہیں, علی فوراً مولا. اس لفظ فوراً کے اوپر غور فرمائیے. فوراً یعنی بیچ میں ایک لفظ یعنی بیچ میں وقت نہیں آتا, بیچ میں لمحہ نہیں آتا, بیچ میں سیکنڈ نہیں آتا. اسی لیے میں اپنے نوجوانوں تک شعر کے ذریعے سے پیغام پہنچا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جو کہنے والا ہوں وہ بھی فقط اشارہ ہے. ہاں یہ ایک مصرع میں نے اسی لیے پڑھ دیا, جو کہنے والا ہوں وہ بھی فقط اشارہ ہے. تو اشارے کو سمجھیے گا کہ علی کے نام سے عزت تو سب کو ملتی ہے. مشتاق بھائی, علی کے نام سے عزت تو سب کو ملتی ہے. میں خطابت میں مجلس میں شعر نہیں پڑھتا ہوں ورنہ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے کوئی دروازہ کھل جائے گا, بڑی مصیبت ہو جائے گی. لیکن اگر خوبصورتی ہے تو اس میں پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کئی تلواریں میری گردن پہ لٹکی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنوں کے دروازے کھٹکھٹا دیے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ہاں ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائے مولا آپ کو آباد رکھیں. جو کہنے والا ہوں وہ بھی فقط اشارہ ہے. اب یہاں سے سن
سنیے کہ علی کے نام سے عزت تو سب کو ملتی ہے، علی کے نام سے عزت تو سب کو ملتی ہے، مگر بتاؤ منافق بھی کیا گوارا ہے؟ علی کے نام سے عزت، تیسرا چوتھا مثال سنیے گا کہ علی کے نام سے عزت تو سب کو ملتی ہے، مگر بتاؤ منافق بھی کیا گوارا ہے؟ کوئی علی کو خلیفہ کہے تو کہتا رہے، زبان سے کہہ دے بلا فصل تو ہمارا ہے۔ کاش کہ میری بات ہو جائے تو میں کہہ رہا ہوں صلوات اللہ محمد علی محمد علی کو خلیفہ کہے تو کہتا رہے، زبان سے کہہ دے بلا فصل تو ہمارا ہے۔ اس حرف فے کے اوپر غور فرمائیے صاحب، ہو سکتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہو یا نہ بھی پڑھا ہو، تو ایک بات کہہ دوں، اسی حرف فے کو سمجھا دوں تاکہ ہمارا مجمع کہیں اور نہ جانے پائے، اور آج الحمدللہ سبھی بیٹھے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانی رزق ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ اس حرف فے کا بڑا کمال ہے، اسی لیے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے، اس کو فائے بلا فصل بھی کہتے ہیں، کہ جہاں پہ فے آ جاتا ہے وہاں بات فاصلے سے نہیں ہوتی ہے، وہاں بات بلا فصل ہو جاتی ہے۔ اب آئیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کو غور کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں آدم کے پیکر میں اپنی روح میں سے، دیکھیے یہاں عالیہ نے اترولا تشریف فرما ہوں گے، ان تک پہلے بات پہنچی ہوگی، میں لفظ فے کو سمجھا رہا ہوں، اگر بات پہنچ گئی، میں نے روح نہیں کہا ہے، دیکھیے آیت کا ترجمہ بڑی احتیاط سے کر رہا ہوں اور یہی لفظ موجود ہے، فَأَمَّا مَنْ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ عالم دین تشریف فرما ہے، طالب علم تو ممبر پہ ہے، ہمارے بھائی تشریف فرما ہے، بہتر آیتوں پہ نظر ہے، میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، اور لفظی ترجمہ کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لشکر بھائی عجیب آیت ہے کہ جب میں آدم کے پیکر میں اپنی روح نہیں، روح میں سے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ نہیں، پھر ایک لیٹر یوز کیا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں اپنی روح میں سے تو فوراً تم سجدے میں چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ حکم ابھی دوں اور 1 گھنٹے کے بعد سجدہ کرو۔ کاش کہ اس لہجے کو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایسا نہ ہو، یہ میری اطاعت نہیں ہے کہ میں حکم ابھی دوں اور تم 3 گھنٹے کے بعد سجدے میں جا رہے ہو، یہ میری اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی میں حکم دوں فوراً تم سجدے میں چلے جانا۔ آپ نے غور فرمایا اس آیت کے اندر 2 لیٹر میں واضح کر دوں، ہمارے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو سن چکے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ میں 10 کے چکر میں 90 کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو اب 90 تک تو میری بات پہنچ جائے۔ اس میں 2 لیٹر ہیں، ایک حرف آیا ہے، ایک لیٹر آیا ہے من روحی، اور اس کے بعد ایک لیٹر آیا ہے حرف فے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ایسی ہی کئی مثالیں قرآن مجید کے اندر حرف فے کے لیے ہیں، جیسے سورہ قاریہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ محشر کے میدان میں جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے فوراً جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، اسے جیسے ہی پلڑا بھاری ہوگا اسے فوراً جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پلڑا بھاری ہوگا ابھی اور وہ جائے گا جنت میں کل، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ حرف فے آ جاتا ہے وہاں لہجہ فوریہ ہو جاتا ہے، یعنی بلا فصل ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا فوراً اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہاں یہ سورہ یاسین، اللہ نے کن کے بعد یکون جب کہا تو کن سے یکون تک بات مکمل تھی، لیکن پھر اس نے کن اور یکون کے بیچ میں ایک لیٹر کو یوز کیا اور مضبوط کی بات، اور کیا فرمایا کہ میری شان یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں اور چیز ہو جاتی ہے، بلکہ میری شان یہ ہے کن فیکون، جیسے ہی کہہ دیتا ہوں بلا فصل وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ قرآن مجید میں وہ مثالیں دی ہیں کہ جہاں پہ حرف فے آ جاتا ہے وہاں بیچ میں وقت نہیں آتا، بیچ میں لمحہ نہیں آتا، بیچ میں پلس نہیں آتا، بیچ میں مہینہ نہیں آتا، بیچ میں سال نہیں آتا، بیچ میں لمحہ نہیں آتا۔ اب اگر میرا مجمع نہ پہنچ پایا تو شاید میں آخری جملے تک نہ پہنچا پاؤں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر
امت مسلمہ یہی سمجھ جاتی کہ اللہ قرآن کے لہجے میں کیسے گفتگو کرتا ہے تو محمد کے اس فقرے کا مطلب سمجھ میں آ جاتا کہ جب محمد نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، صلوات اللہ محمد آل محمد۔ دیکھیے ابھی تو لطف اس وقت آئے گا جب کم سے کم 100% باب شہر ہند تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ عالم تذبذب میں دیکھ رہے ہو، ہمارے نوجوان منزل یقین میں نہ ہو، تو جب یقین کی منزل میں نہیں ہے تو نفس مطمئنہ کے علاقے میں کیسے پہنچیں گے؟ تو پہلے تو اپنے ہی اطمینان کے خیمے میں آ جائے تاکہ نفس مطمئنہ کے علاقے میں جائے۔ اس کے ایک لیٹر کو اور واضح کر رہا ہوں اور پھر اپنے نفس موضوع پہ ہی بات کر رہا ہوں۔ اس میں ایک لیٹر آیا ہے، روحی نہیں کہا، کیا فرمایا؟ من روحی۔ جب میں آدم کے پیکر میں، نشر بڑا لطف آئے گا، آدم کے پیکر میں اپنی روح نہیں، روح میں سے جب پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ تو اب سوال کیجئے کہ روح کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی۔ پھر ایک لیٹر یوز کر دیا آپ نے، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے قرآن پڑھنے والے صاحبان ہیں، کم سے کم قارئین قرآن، حفاظ کرام، اگر کچھ آیتوں کے یہاں پر بیٹھے ہوں تو وہ تو اپنے رہبار فکر کو مہمیز کر کے جلدی سے باب شہرین تک پہنچائے تاکہ بات بالکل واضح پر ہوتی چلی جائے۔ بھائی وہاں کہا من روحی اور یہاں پہ کیا فرمایا؟ قل الروح من امر ربی۔ یہ نہیں کہا صرف امر ربی، کیا فرمایا؟ قل الروح من امر ربی، کہ جیسے روح میرے رب کا امر نہیں، یہ نہیں کہا میرے رب کے امر میں سے ہے۔ پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، کیا فرمایا؟ میرے رب کے امر میں سے ہے۔ اب لفظ من کو کیسے سمجھاؤں؟ ہمارا یہ مجمع مجھے دیکھ رہا ہے، لفظ من کو کیسے سمجھاؤں؟ اگر میں اپنی بات سے سمجھا دوں اور اپنا قیاس پیش کر دوں تو میں اپنا نظریہ کسی پہ تھوپ کے نہیں جا سکتا نا، اس لیے کہ منبر حق ہے اور مومنین یہاں پہ قول فول سننے نہیں آتے ہیں، علی کا قول سننے آتے ہیں۔ میں کاش کہ وہی بات صلوات پڑھو محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل زبان کے لیے جملہ تھا، تو جب علی کا قول ہے اور حدیث معصوم ہے تو اپنی آرا پیش کرنے سے کیا فائدہ، اپنی منطق پیش کرنے سے کیا فائدہ؟ اس حرف من کو سمجھیے، اس لیٹر کو سمجھیے تو ایک جگہ پہ سرکار کی حدیث ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں تب دیکھیے میں عقل کا سمندر ہوں، سلامت رہیے۔ تب دیکھیے اس من کو سمجھا رہا ہوں، میں عقل کل ہوں، کیا مطلب؟ میں عقل کا سمندر ہوں اور اس سمندر کی ایک بوند میں سے، سلامت رہیے۔ میں نے لفظ بوند کا استعمال کیا، سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث ہے اور سرکار فرماتے ہیں میں عقل کل ہوں، کیا مطلب؟ میں عقل کا سمندر ہوں اور اس سمندر کی ایک بوند میں سے اللہ نے پوری کائنات میں عقل کو تقسیم کیا۔ ارے مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میں عقل کا میں عظمت ولایت پہ بات کر رہا ہوں، میں عقل کا سمندر ہوں۔ اب بھی کوئی کہے گا کہ میں علی جیسا، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ دنیا کی اوقات سمجھ میں آ جائے، اسی لیے آل محمد کے فضائل سنائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ تم کیا ہو اور آل محمد کا مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سرکار نے فرمایا میں عقل کا سمندر ہوں اور اس سمندر کی ایک بوند میں سے اللہ نے کائنات میں عقل کو تقسیم کیا۔ اشرف بھائی، کائنات میں عقل کو تقسیم کیا۔ آپ نے اس رخ سے سوچا کہ پوری کائنات ہے کی عقل ہے بوند میں سے اور بوند ہے سمندر میں سے، لیکن غور فرمائیے کہ نہ جانے کون سا حصہ انہیں ملا، کاش کا بات نہ جانے کون سا حصہ انہیں ملا، نہ جانے کون سا حصہ مجھے ملا، نہ جانے کون سا حصہ آپ کو ملا، نہ جانے، بس کاش کا بات واضح ہو جائے، نہ جانے کون سا حصہ، میں جب سب کچھ کہنے جا رہا ہوں حصہ انہیں ملا، نہ جانے کون سا حصہ آپ کو ملا، آپ کو ملا، آپ کو ملا، لیکن جب اللہ نے اس ایک بوند میں سے کائنات میں عقل کو تقسیم کیا تو اسی میں کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابوذر بن گیا۔ ارے مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، میں کہیں گے کہ آگے آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، اس سمندر کی ایک بوند میں
سے جب اللہ نے کائنات میں عقل کو بانٹا تو اسی میں کوئی سلمان بن گیا, کوئی ابوذر بن گیا, کوئی مقداد بن گیا, کوئی عمار یاسر بن گیا, کوئی بلال بن گیا, کوئی بہلول بن گیا. بات یہی پہ نہیں رکی, کوئی آدم بنا, کوئی عیسیٰ بنا. میں تھوڑا سا آگے بڑھیے, میں سرکار کی بات کر رہا ہوں. کوئی آدم بنا, کوئی عیسیٰ بنا, کوئی موسیٰ بنا, کوئی یحییٰ بنا, کوئی زکریا بنا, کوئی لوط بنا, کوئی ہود بنا, کوئی انوش بنا. اب آپ سمجھیے کہ پوری کائنات کی عقل ہے بوند میں سے, اور بوند ہے سمندر میں سے, اور اللہ نے کیا فرمایا کہ روح ہے امر میں سے, اور جو آدم میں گیا وہ ہے روح میں سے. کاش کے کرتاس سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤ جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. کاش کے پورا مجمع میرا ساتھ دے. عزیزان گرامی غور فرمائیے گا کہ جو آدم میں پھونکا گیا وہ ہے روح میں سے, اور جو روح ہے وہ ہے امر میں سے. نہیں, غور فرمائیے, جو آدم میں گیا وہ ہے روح میں سے, اور روح ہے امر میں سے, اور امر ہے اولی امر میں سے. نہیں, میری بات واضح ہو جائے. آپ نے غور نہیں فرمایا. صلوات پڑھیے محمد و محمد پر. بھائی آپ غور فرمائیے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بھائی اولی الامر کسے کہتے ہیں کہ جس کا جو امر پر غالب ہو اسے کہتے ہیں اولی الامر. اب سمجھ میں آیا کہ امر کے سمندر کے, بھائی بڑی احتیاط کے لفظ ہیں اس لیے کہ کیمرہ سامنے ہے, ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ کلپ سمجھ نہ پائیں اور پھر کاٹ کاٹ کے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیں. تو احتیاط کے ساتھ 2023 میں کلام کیا جاتا ہے تو وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن آپ سمجھ جائیے گا ولایتی خیمے میں ولایتیوں کے لیے تبرک روانہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب امر کے سمندر کے کچھ کا کچھ, کاش کے لہجہ پہنچے, امر کے سمندر کے کچھ کا کچھ جب آدم میں پھونکا گیا تو آدم بحکم خدا سجدے کے لائق ہو گئے. یہ جو آدم میں ہے یہ امر کے سمندر کے کچھ کا کچھ ہے کہ آدم بحکم خدا سجدے کے لائق ہو گئے. تو آپ سوچئے کہ اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جو خود اولی الامر ہو. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں صلوات پڑھیے محمد و محمد لیکن ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیں. اس لیے معاف کیجیے گا قبلہ, آپ کے لیے تو سب سنی سنائی باتیں. ایک صلوات اور پڑھیے محمد و محمد. ایک صلوات کی گزارش اور ہے, میں ذرا پانی گرامی. جو آیت ہم نے پڑھی ہے اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں. مولانا موصوف تشریف فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معتبر حوالہ نہیں ہے. ان کے حوالے سے بات آپ کے حوالے اور آپ سب مولا کے حوالے. الحمدللہ میں وہ بات جہاں سے آیت میں نے شروع کی تھی, اور علی سوسائٹی کے تمام نوجوانوں کو اللہ سلامت رکھے, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے زمین کے سینے پر یہ آسمان بچھایا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور ان ہاتھوں کو اللہ تبت یدا کی فہرست میں داخل کرے کہ جو عزاداری کے خلاف اٹھ رہے ہیں. تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں باتیں ہونی چاہیے نا, کیونکہ ہمارے پاس دو دھاری تلوار ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک دھار کند ہو جائے اور ایک ہی تم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ آیت کا لہجہ دیکھیے, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری خلقت عبث ہے؟ کیا تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ لہجہ گزارشانہ نہیں ہے, تکلفانہ نہیں ہے, آمرانہ نہیں ہے جی. یہ لہجہ تنبیہ کا لہجہ ہے, چیلنج کا لہجہ ہے کہ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ پلٹائے نہیں جاؤ گے تو پھر میرا بھی چیلنج ہے کہ تم نہ بھی پلٹنا چاہو تو میں تمہیں پلٹاؤں گا.
میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. اگر تم نہ بھی پلٹنا چاہو تو میں تمہیں پلٹاؤں گا. میں نے کہا 10 منٹ تو پھر بھائی 10 سے 15 منٹ باتوں کو تمام کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کو بھی سفر کرنا ہے, شب داریاں بھی ہیں الحمدللہ, رات بھر آپ ذکر اہل بیت میں مصروف رہیں گے. میں 15 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر کے ولایت تک آ رہا ہوں. آپ قرآن کو اگر غور سے پڑھیے تو قرآن میں اللہ نے سب کا مقصد تخلیق بتایا کہ تمہارا مقصد خلقت کیا ہے, ہمارا مقصد خلقت کیا ہے. لیکن نشتر بھائی یہ بتائیے, جب آپ کا مقصد خلقت ہے, ہمارا مقصد خلقت ہے, تو کیا جناب آدم کا نہیں ہوگا؟ میں تھوڑی سی بیداری دکھا دیجئے, میں ولایت تک آپ کو لے کر جاؤں, قرآن کے ہی حوالے سے بات کر رہا ہوں. کیا جناب آدم کا مقصد خلقت نہیں ہوگا؟ نہیں میرے سرکار, آدم کا بھی مقصد خلقت ہے, جناب عیسیٰ کا بھی مقصد خلقت ہے, موسیٰ کا بھی. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں ان کے اٹھائے جانے کا بھی مقصد ہے کہ وہ آسمان پر کیوں اٹھائے گئے, اس کے پیچھے بھی مقصد ہے. جناب موسیٰ کا بھی مقصد خلقت ہے. تو جب 1,24,000 انبیاء کا مقصد خلقت ہے, تو پھر کیا سردار انبیاء کا نہیں ہوگا؟ کاش کہ میرا مجمع میرا ساتھ دے دے, میں کہیں لے جا رہا ہوں. یہ بتائیے کیا مقصد خلقت نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے گا, آپ محسوس کیجیے کہ سرکار ختمی مرتبہ کا بھی مقصد خلقت ہے. لیکن میں نشتر بھائی بات کر رہا ہوں نجف صاحب, مقصد خلقت رسول پر, مقصد بعثت رسول پر نہیں. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہے, جو نہیں پہنچے ہیں وہ موضوع کی انگلی تھام کے بڑی تیزی سے آگے جائیں. میں کہیں لے کر آ گیا, آپ نے محسوس نہیں کیا. میں مقصد خلقت رسول پہ بات کر رہا ہوں, مقصد بعثت رسول پہ نہیں, کیونکہ مقصد بعثت رسول بھی قرآن میں ہے اور مقصد خلقت رسول بھی قرآن میں ہے. اب مقصد بعثت کیا ہے کا سورہ جمعہ اٹھا کر پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ہم نے تم کو مبعوث برسالت کیا تاکہ تم آیتوں کی تعلیم دو, کتاب کی تعلیم دو, حکمت کا علم دو. ابھی میرا مجمع نہیں پہنچا بھائی. مقصد بعثت رسول سورہ جمعہ میں ہے, تو پھر مقصد حیات رسول کیا ہے, مقصد خلقت رسول کیا ہے؟ اب کوئی جلے تو جل جل کے مر جائے, لیکن یہ حق ہے تو یہ تو پہنچایا جائے گا. اب یا تو قرآن سے یہ آیت نکال دو, ورنہ مانو کہ یہ مقصد حیات رسول ہے اور مقصد بعثت رسول سورہ جمعہ میں ہے. تو مقصد خلقت رسول کیا ہے؟ کہ مقصد خلقت رسول اس وقت پتہ چلے گا کہ جب رسول کا وہ آخری حج پر ہوگے, کہ جب رسول آخری حج سے واپس آ رہے ہیں اور اللہ نے عجیب لہجے کی آیت بھیجی اور کیا فرمایا کہ مبعوث برسالت کیا تھا, نماز پہنچا دی, روزہ پہنچا دیا, حج پہنچا دیا, زکات پہنچا دی, اسلام کو پہنچا دیا. اب مقصد خلقت پر آ جاؤ. کہ مقصد خلقت کیا ہے؟ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے محمد تمہارا مقصد خلقت یہی ہے, فرغتا فانصب, فارغ ہو گئے ہو, اب پرچم ولایت کو اسلام کے دروازے پر نصب کر دو. کاش کے بعد کے واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ارے یہ ہے مقصد خلقت رسول. تو جب مقصد خلقت رسول ہے اعلان ولایت علی, تو مقصد کربلا کے اولا اور مولا مانا کیا ہوں گے؟ ہائے ہائے آباد رہیے. رسول کی حدیث ہے, حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو محمد کی محنتوں کو بچانے والی ذات امام حسین کی ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ مقصد کربلا میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, پورا اسلام ہے. لیکن جب مقصد کربلا کے اولا اور مولا مانا نکالے جائیں گے تو وہ ہے تحفظ قبیل, جی تحفظ ولایت, تحفظ خلافت بلا فصل حیدر کرار. جی یہ ہے مقصد کربلا جو اولا اور مولا مانا ہے. آپ کوئی مجلس کے بعد پروپوگنڈے پہ تیار نہ ہو جائے کہ کرتاز صاحب نے مقصد کربلا کو ولایت میں محدود کر دیا. محدود نہیں کیا. ہم کیا, ہماری بساط کیا, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مقصد میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, پورا اسلام ہے, کہ پورے دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا آئے تھے. لیکن جب بنیاد ہی نہیں رہے گی, میری بات واضح ہو جائے, جب دلیل ہی نہیں بچے گی
تو لوگ مدلول تک کیسے پہنچیں گے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ آخری بات ہے اور اس پر میں مجلس تمام کر رہا ہوں. ارے پھر میں کہوں گا کہ عقلوں پہ ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے. ارے سیدھی سی بات ہے صاحب. جب خط آیا تو اس میں 2 تحریر تھی مشتر بھائی. پہلی تحریر کہ وہ ہلاک ہوا، سلامت رہیے، تاریخ پہ نظر رکھیے، مجلس تمام ہے، وہ ہلاک ہوا. اور دوسری تحریر مطالبہ بیعت. نجب بھائی یہ تو کسی بچے سے کہہ دیے تو وہ سمجھ جائے گا. یہ نہیں کہا تھا خط میں کہ حسین کو نماز نہ پڑھنے دینا. نہیں لاؤ، میں منہ مانگی قیمت دوں گا، مذہب نہیں بدلوں گا کیونکہ مذہب حقہ پر ہوں. منہ مانگی قیمت ادا کروں گا. جو آپ کو چاہیے لائیے کہیں کہ یہ جو خط آیا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا حسین کو نماز نہ پڑھنے دینا، روزہ نہ رکھنے دینا، دیکھو حج نہ کرنے دینا. نہیں کیا تھا؟ حسین سے مطالبہ بیعت. ارے سیدھی سی بات ہے کسی بچے سے. جب حجت کے معنی کیا ہے؟ ارے حجت کی تعریف ہے الحجت قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق. کا حجت وہ ہے کہ جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو. اور اس کے بعد حجت کی دوسری تعریف الحجت من لا یقول لا ادری. کہ حجت اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. مولا آپ کو آباد رکھے. حجت کی تعریف کیا ہے؟ کہ الحجت من لا یقول لا ادری. کہ حجت اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. اگر آپ کی فکریں اور بیدار ہیں تو میں قرآن کی ایک ٹکڑے کی آیت، ایک جز کی تفسیر میں مولا کے جملے سے کر دوں. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کے اشتہار چھپتے ہیں تو اس میں وہ ٹکڑا لکھا رہتا ہے کہ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل ذکر سے سوال کرو. لیکن اس کے آگے جملہ ہے، سنیے، فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ تو ہے میں صاحب. ہاں فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر لطف آ جائے تو گھر بیٹھی ماں کے لیے دعا فرمائیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی داد و تحسین کا نظرانہ ہوگا. شہزادی آپ سب کو سلامت رکھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا کیا مطلب ہے؟ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے وہ پوچھو جو بھی نہیں جانتے. بھائی کاش کے لہجہ مل جائے. جو بھی نہیں جانتے سب پوچھو کا کیا مطلب؟ زمین کے بارے میں پوچھو، آسمان کے بارے میں پوچھو، صراط کے بارے میں پوچھو. کاش کے مجمع بڑی تیزی سے نجف پہنچ جائے. ہاں صراط کے بارے میں پوچھو، لوح کے بارے میں پوچھو، کرسی کے بارے میں پوچھو، اند کے بارے میں پوچھو، لدن کے بارے میں پوچھو. نہیں پہنچے آپ؟ آدم کے بارے میں پوچھو، موسیٰ کے بارے میں پوچھو. میں ان کنتم لا تعلمون پہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہی نہیں جانتے سب سوال کرو. اہل ذکر سے قرآن کہہ رہا ہے آدم کے بارے میں پوچھو، موسیٰ کے بارے میں پوچھو، یحییٰ کے بارے میں پوچھو، زکریا کے بارے میں پوچھو، لوط کے بارے میں پوچھو، جنت کے اندر کے بارے میں پوچھو، جنت کے باہر کے بارے میں پوچھو، جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں پوچھو، جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھو، جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں پوچھو. نہیں اور آگے چلو، توریت کے بارے میں پوچھو، انجیل کے بارے میں پوچھو، زبور کے بارے میں پوچھو، ذرا قرآن کے بارے میں پوچھو. اب پتہ نہیں آپ کیا قیمت لگائے. نجف صاحب خدا کی قسم اور اس کی جلالت کی قسم کہ قیامت تک قرآن کا فصلو سمجھ میں نہ آتا اگر تاریخ میں علی کا سلوی نہ ہوتا. محمد اسی لیے تو کہا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا. ذہن پہ دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا. ذہن پہ دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا. اب ان کی نسلوں میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا. بس ہمارے علی سوسائٹی کے نوجوان ہمیں معاف فرمائیں کہ 9:15 ہو گیا ہے. لیکن میں کیا کروں کہ وہ تشنگی ایک پھانس رہ گئی ہے، اسے بھی نکال دوں. اس کے بعد پتہ نہیں حیات رہے نہ رہے. اب چونکہ موقع مل ہی گیا ہے تو موقع دیکھتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے، وہ 2 جملے رہ گئے ہیں، اس کو 2 جملے ہی سمجھیے گا. کہ یہ جو کیا فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھنے دینا، بلکہ کیا کہا؟ مطالبہ بیعت.
ارے حجت خدا سے بیعت ماننے کا مطلب ہی یہ ہے انکار غدیر. جی مطالبہ بیعت کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ انکار غدیر. یہ جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے یہ دلیل کو مٹانا چاہتے تھے تاکہ دلیل ختم ہو جائے, کوئی دعوے تک نہ پہنچنے پائے, صحیح نماز نہ ملنے پائے, صحیح روزہ نہ ملنے پائے. نشتر بھائی میں نے شاید کل یا پرسوں کی مجلس میں کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں, آزاد ہندوستان میں رہتے ہو پھر بھی اپنے آپ کو قید کیے ہوئے ہو. آزاد ہندوستان میں ہو اور مجلسیں آزادی سے کر رہے ہو تو اب کوئی تقیہ کا دور نہیں ہے تو منبر پہ بیٹھ کے کم سے کم کربلا کی اصلی ہی کی وضاحت کر دی جائے کہ کربلا کس لیے قائم ہوئی, ورنہ کرنی ہوتی تو امام حسن مجتبی نے کربلا کو قائم کر دیا ہوتا, لیکن نہیں. کل بھی میں نے بیان کیا تھا دلیل کو بچانا تھا اور یہی مصلحت تھی کہ ایک دلیل نے جہاد کیا دوسری دلیل بستر پہ رہی. ارے نجف صاحب کاش کے بات وہاں والی بھی اور یہاں پہ, ایک دلیل نے جہاد کیا اور دوسری دلیل بستر پہ. اور جب شہادت ہو گئی مولا حسین کی تو مولا سید سجاد کی ظاہری امامت کا سلسلہ چالو ہوا, شروع ہو گیا. پھر پانچویں امام ذات الہی پہ دلیل چوتھے امام کی طرح. اب سمجھے کہ اللہ نے اپنی آخری حجت کو یوم معلوم تک پردہ غیبت میں کیوں رکھا ہے؟ تاکہ جب وہ ظہور کرے تو ذات الہی دعویٰ ہے تو یہ دلیل سامنے رہے. تو اپنی دلیل کو پردہ غیب میں رکھا ہے تاکہ جب دلیل رہے تو مدلول سمجھ میں آ جائے. یہ جو خط آیا تھا بیسی پہ مجلس تمام جو خط آیا تھا اس میں مطالبہ بیعت تھا. بڑے بڑے لوگوں نے نام نہیں لے سکتا ہوں جنہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا لیکن اپنی اپنی کتابوں میں ابری تبری کی. پتہ نہیں ابری تبری نے کیا کیا لکھ دیا. تو سب کچھ یہاں سے نہیں پڑھ دیا جاتا, پہلے علماء سے پوچھا جاتا ہے, تعقل تدبر تفکر کیا جاتا ہے, پھر یہاں سے پہنچائی جاتی ہے بات. ہمارے ہاں کچھ ایسی بھی باتیں پڑھ دی گئی ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے شاید کہیں نہ کہیں سلو پوائزن کا کام کر رہی ہوں کہ جب امام حسین نے خط پڑھا تو مولا حسین کی زبان سے کلمہ استرجا جاری ہوا اور مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تھکے تو نہیں ہے بھائی, اسی کا پوسٹ مارٹم کر کے مجلس تمام کر رہا ہوں تاکہ یہ صحیح بات آپ تک پہنچ جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے سرکار جیسے ہی مرنے کی خبر سنی تو اس کے مرنے پہ نہیں پڑھا تھا, حالانکہ تبری نے یہاں تک لکھا ہے کہ مولا نے صبر کی تلقین بھی دی, استغفر اللہ, ہاں اس کے مرنے پر, اور کہا کہ اللہ رحمت کا نزول کرے, نعوذ باللہ. یہ تک لوگوں نے من و عن روایت اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو کنڈم کرتے اور دلیل دیتے کہ امام اس کے مرنے پہ کبھی انا للہ نہیں پڑھ سکتا. دلیل سنیے, دلیل حدیث سے بھی قرآن سے بھی. لائیے قرآن یہیں لے آئیے, اگر کسی کو شک ہو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, کوئی ایک آیت لا کے دکھائیے کہ جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ کسی کی بھی میت دیکھو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں, قرآن میں اللہ نے کہا جب مصیبت کی خبر سنو. اہل دانش سے میرا خطاب ہے, اہل خرد سے میرا خطاب ہے. بڑی تیزی سے فرمایا بات دیکھیں, قرآن کلیہ دیتا ہے, قرآن کلیہ دیتا, اور قرآن نے کیا فرمایا جب, میں بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا ہوں توجہ رکھیے گا, جب مصیبت کی خبر سنو تب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک مومن کے مرنے کی خبر مومن کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مومن کے مرنے کی خبر سنتا ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن جو حاکم شام مرا تھا, سنیے سنیے, ارے چلیے اصول کافی کی طرف چلتے ہیں. شیخ کلینی علیہ الرحمہ انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کو رقم کیا. اسی پہ معراج ہو جائے, تشریح نہ کروائیے گا. اصول کافی میں لکھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے. جو نہیں بولے پتہ نہیں کیوں نہیں بولے. میں پھر
بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے، آہستہ سے ایک جملہ کہوں، اہل لکھنؤ ہے، اہل بدعت کی، ارے زدار صاحب میں ایک صلوات پڑھیے محمد والما، آگے آ جائے، 5 منٹ بچے، میں سمجھتا ہوں بات یہ پوری کتاب مجھے تو پڑھنی پڑے گی، ایک صلوات اور پڑھیے محمد والما۔ حضرات کم از کم جتنے ہیں اتنی ہی آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ بہت اور تو سنیے، بلکہ سلام ہے کہ جب مصیبت کی خبر سنو تب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن نے کہا۔ اور معصوم کیا فرماتے کہ اہل بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اہل خیرات ایک جملہ بہت آرام سے مولا فرماتے ہیں، دیکھیے کبھی کبھی رزلٹ منطوق حدیث سے نکالا جاتا ہے، کبھی کبھی مفہوم حدیث سے نکلتا ہے۔ منطوق حدیث کا رزلٹ اور ہوتا ہے، مفہوم حدیث کا رزلٹ اور ہوتا ہے۔ یہاں پہ منطوق حدیث میں کچھ ہے، لیکن مفہوم حدیث یہی ہے کہ اہل بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اب ایک جملہ آہستہ سے کہوں، اب اگر کوئی 22 رجب کنڈے کی دلیل مانگے تو یہی حدیث سنائیے گا۔ ارے اہل اذان ہے مولا آپ نے قیمت نہیں دی، آپ کہیں بیٹھے رہے، میں کہیں لے گیا، آپ نے محسوس نہیں کیا۔ اب اگر کوئی روایت تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی بنیادی طور پر 22 رجب، ارے گھر والوں کو پتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے، باہر والوں کو کیا پتا کہ اندر کی بات کیا ہے؟ پردہ پڑا ہوا ہے، وہ تو پردہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے کیا؟ اب اگر کوئی 22 رجب کنڈے کی دلیل مانگے تو یہ حدیث سنائیے گا کہ مولا نے فرمایا اہل بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اب ایک بات بتائیے، اتنے بڑے مجمع سے میرا سوال ہے، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، کہ تبری نے لکھا اور ہمارے کچھ لوگوں نے یہاں سے پڑھ دیا کہ امام نے اس کے مرنے کی خبر سن کے نعوذ باللہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، یہ آیت کے بھی خلاف ہے اور حدیث معصوم کے بھی خلاف ہے، کیونکہ معصوم کہہ چکا ہے کہ اہل بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، تو جو مرا تھا وہ اہل بدعت کا امام تھا۔ ارے لکھنؤ کے محترم صاحبان، میں کہاں لے رہا ہوں آپ کو، مولا آپ کو آباد رکھے بڑی تیزی سے۔ جو مرا تھا، وضاحت کر رہا ہوں، جو مرا تھا وہ اہل بدعت کا امام تھا، اور جو خط پڑھ رہا تھا ذرا سجادیے وہ مومنوں کا امام تھا۔ تو جب امام کہہ چکے ہیں کہ اہل بدعت کی موت کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے، تو اہل بدعت کا جب رہبر مرے گا اور اس کے مرنے کی خبر مومنوں کا امام سنے گا تو مصیبت کی خبر نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہوگا، یہ عید کا دن ہوگا، کیونکہ دشمن خدا مارا گیا ہے، دشمن الہی مارا گیا ہے، دشمن دین مارا گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر پڑھا کیوں؟ یہ تو مسلم ہے کہ پڑھا، تو کیوں پڑھا؟ بس سامنے کی مثال ہے کہ محرم کی چاند رات کو کوئی مولوی صاحب آپ کے یہاں آ جائیں اور وہ 8 محرم تک علم کا تکیہ لگا کے اپنے گھر میں لیٹے رہے، خطابت کی چادر اوڑھے رہے الحمدللہ، اور نقطوں کی سانسوں میں زندگی بسر کر رہے ہوں اور سانسیں تحلیل ہو رہی ہوں معرفت اہل بیت میں، اور وہ بستر استراحت پر ہوں، نہ آپ ان سے مجلس پڑھوائیں نہ منبر دیں، بلکہ نبی محرم کو کہیں مولانا صاحب اٹھیے، بہت دن سے آپ آئے ہوئے ہیں، مجلس چلتے ہیں۔ وہاں گئے تو بیٹھ گئے، کہا کہ کون پڑھے گا؟ کہا یہ سلمہو پڑھیں گے۔ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ عالم دین اسی محلے میں تھا، مجلس اس سے نہیں پڑھوائی، سلمہو کو بٹھا دیا۔ اب عالم نے کہا کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ عالم کے ہوتے ہوئے عالم کی معرفت نہیں ہے، بچے سے مجلس پڑھوا رہے ہیں۔ یہ دن آ گیا کہ سلمہو پڑھیں گے اور علامہ سنیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی میرا مجمع نہیں پہنچا، عزیزان گرامی پہنچیے۔ امام نے اس کے مرنے کی خبر سن کے انا للہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ اس لیے پڑھا تھا کہ پروردگار یہ دن آ گیا کہ میسورہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے۔ ارے مولا آپ کو آباد رکھے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
فاطمہ کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے. امام کے لیے سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی یہ تھی کہ امام کے ہوتے ہوئے اس کی معرفت نہیں تھی اور اس امام سے بیعت مانگی جا رہی تھی. تو امام نے اس تحریر کو سن کے پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے اس کے مرنے کی خبر سن کے نہیں, اور سنیے صاحب, کسی کے لیے بھی ہر ایک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی. جن کو توضیح المسائل سے سمجھنا ہے وہ مسائل سے سمجھ لیں, اور جن کو فضائل سے سمجھنا ہے فضائل سے سمجھ لیں. جی, توضیح المسائل میں مسئلے ملتے ہیں, جنگ خیبر و خندق نہیں. اس کے اندر اپنے اعمال کی تصحیح ہوتی ہے. ہاں, اور سنیے, فروع دین میں بھی جو تقلید ہے فروع دین میں, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم 3 کی 4 پڑھوا دے, ہاں 4 کی 8 پڑھوا دے. نہیں نہیں, یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. ہاں, یہ سو کال لوگوں کیا ہوتا ہے, ہاں, جو اپنے آپ کو بقلم خود اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان کے ہاں کہ شراب کے نشے میں 2 کی 4 پڑھا دی, تو پیچھے والوں نے کہا صاحب آپ نے تو 4 پڑھا دی, کا 2 اور پڑھا دیں. علی والا ہوشیار ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہوتا. جی, اس میں کیا ہے, کہا جو اس میں شکیات ہیں وہ پوچھیے آپ. جب اگر آپ کو نہ پتا ہو تو اب بات کو میں ختم کر رہا ہوں, مجلس تمام ہے. عزیزان گرامی, سب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی. منافق منافق ہی رہے گا, مومن مومن ہی رہے گا, لاکھ آپ کے پہلو میں کیوں نہ رہ رہا ہو. میں کچھ کہہ گیا آپ نے محسوس نہیں, لاکھ آپ کے پڑوس میں کیوں نہ ہو, مومن مومن رہے گا, منافق منافق رہے گا. اور کسی کو اگر پوچھنا ہو تو مسئلہ جا کے پوچھ سکتا ہے. اور میں یہاں پہ فضائل کی دلیل دے رہا ہوں, مسائل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ لکھا, مجلس تمام کربلا تک آ گیا, باقاعدہ لکھا. مستر بھائی, یہ ہمارے یہاں, ہاں, یہ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کہ جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو رسول اگر نماز پڑھاتے تھے تو ہم جنازے سے پہچان جاتے تھے مومن کون ہے منافق کون ہے. دیکھیے مجلس تمام ہے, مومن کون ہے منافق کون ہے. کیسے؟ راوی کہتا ہے جب مومن کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو 5 تکبیریں کہتے تھے, سلامت رہیے, اور جب منافق کی ہوتی تھی تو 4 تکبیریں کہتے تھے. اے میرے سرکار, یہ تو تھا فضائل کا رخ. اب جس کو شک ہو وہ مسائل سے پوچھ سکتا ہے, اپنے عالم سے پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہے. ہمارے یہاں یہی ہے کہ اگر کوئی مومن مر جائے تو نماز جنازہ میں پوچھیے, مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, 5 تکبیریں ہوں گی. لیکن اگر کوئی منکر ولایت علی مر جائے, لیکن اگر مسلمان ہو تو ہمارے یہاں کتنی تکبیریں؟ 4. سب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی. ارے کوئی جائے انہیں سمجھائے کہ جن کی کلپ وائرل ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے بی بی نے فلا 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 کے لیے دعا کی, نہیں, غلط. جب تکبیریں ایک کم ہو رہی ہیں, تکبیر کم ہو رہی ہے, تو بی بی کیوں دعا کریں گی 10؟ موضوع سخن تبدیل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ہو, لیکن یاد رکھیے گا مجلس تمام ہے, خمسہ تمام, کہ بنیاد کربلا ولایت علی ہے. بنیاد کربلا انکار خدیر کے مسئلے پر کربلا سجائی گئی ہے, کیونکہ نمازی ادھر بھی تھے, حافظ ادھر بھی تھے, حاجی ادھر بھی تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کنبے کو لے کر آئے ہیں. 6 مہینے کے علی اصغر کی قربانی دی, 6 مہینے کے بچے کی قربانی دی. گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے, لیکن توحید کا خیمہ بچ جائے. علی اکبر کے سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے, لیکن اسلام کا سینہ محفوظ رہے. 6 مہینے کا میرا بچہ میرے ہاتھوں پر منقلب ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن اسلام کی عمر سلامت رہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم میں کربلا. ارباب ازار
صرف آپ یہاں نہیں آتے ہیں بلکہ علماء اور عرفا فرماتے ہیں کہ یہاں 14 کی سواری آتی ہے. جب مصائب ہوا کریں تو باادب بیٹھ جایا کیجیے. اللہ جانے کہ کس عزادار کا کیا مقدر ہو کہ اس کے پہلو میں ہمارا چوتھا امام بیٹھ کے رو رہا ہو. اللہ جانے کہ کس مومن کا کیا مقدر ہو کہ اس کے پہلو میں بیٹھ کے ہمارے 5ویں امام گریہ کر رہے ہوں. اللہ جانے کس کا کیا مقدر ہو کہ کس کے پہلو میں بیٹھ کے ہمارا وقت کا آخری امام گریہ کر رہا ہو. اور ارباب اعضاء صرف 14 کی سواری ہی نہیں آتی ہے بلکہ شام سے 2 بیویاں بھی آتی ہیں. ایک وہ بیوی ہے کہ جو اپنے بابا کے سینے پر سونے والی ہے, اور ایک وہ بیوی ہے کہ جو ام المصائب ہے کہ جو علی کی بیٹی اور خیبر شکن کی بیٹی ہے. ارباب اعضاء جب آپ دہاڑے مار کے روتے ہیں, جب آپ چیخیں مار کے روتے ہیں, جب آپ ماتم کر کے روتے ہیں تو 4 سال کی بچی پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کون ہے جو اپنے سینے پہ ہائے حسین کہہ کے ہاتھ مار رہے ہیں. اے پھوپھی اماں یہ کون ہے کہ جو ہائے میرے بھیا علی اکبر کا نام لے کے رو رہے ہیں. ہم نے علماء سے سنا ہے جناب سکینہ کہتی ہے, جناب زینب کہتی ہے اے میری لاڈلی, اے میری بچی, اے میری لخت جگر, یہ میرے بابا کے عزادار ہیں جو میرے بابا کے مصائب پر ماتم کر رہے ہیں. ارباب اعضاء جناب سکینہ سوال کرتی ہے پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ میرا بابا فوج اشقیاء سے کیسے میرے بھیا علی اصغر کے لیے پانی طلب کر رہا تھا. ارباب اعضاء آپ کی آوازیں بلند ہے, میں تمام نوجوانوں سے صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ جب رویا کرو تو ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کر رویا کرو کہ جو زندہ ہے رونا اسی کے مقدر میں ہے. پتہ نہیں اگلے برس کون زندہ رہے اور کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ارباب اعضاء لیکن آج حکم دیا گیا ہے, کئی عزادار آئے, کسی نے کہا جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ دیجیے, کسی نے کہا چھوٹے حضرت ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھ دیجیے, لیکن ایک عزادار ایسا تھا کہ جس نے آ کے مجھ سے تیسری مجلس میں کہا آقا میری 4 سال کی بچی کا انتقال اسی سفر کے مہینے میں ہوا تھا, اللہ اسے صبر دے. آپ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ 2 جملے جناب سکینہ کے پڑھ لیں تاکہ میرے دل کو بڑا سکون ملے. ارباب اعضاء اللہ اس مومن کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, جناب سکینہ کے مسائل ہیں, میں ایک ایک ٹکڑا سنیے تاکہ عزاداروں کی فرمائش پوری ہو جائے اور آپ روتے ہوئے گھروں کو جائیے. روایت کہتی ہے کہ جب ہمارا اور آپ کا آقا حسین آخری رخصت کے لیے مولا خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ بنایا, مولا کو رخصت کیا. ایک مرتبہ مولا اپنی سواری کے قریب آئے, کبھی داہنے دیکھا کبھی بائیں دیکھا, مولا کیا تلاش کر رہے ہیں, عجب نہیں کہ مولا دیکھ رہے ہو آئینہ عباس, آئینہ علی اکبر, ارے میرا عباس کہاں ہے, میرا علی اکبر کہاں ہے. اب نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے, اب کون سوار کرے. ارباب اعضاء روایت کہتی ہے خیمے کا پردہ اٹھا, ایک بیوی خیمے کے باہر آئی اور کہتی ہے اے میرے ماں جائے, اے میرے بھیا حسین, عباس نہیں ہے تو کیا ہوا, عباس کی بہن زینب علی ہے, آج بہن اپنے بھیا کو سوار کرے گی. روایت کہتی ہے کہ مولا سوار ہوئے, جب مولا نے اپنی سواری کو کہا کہ ذرا آگے بڑھ جا, لیکن اپنے باوفا آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے وفادار, اے میرے وفادار, یہ میری آخری سواری ہے, اب اس کے بعد زحمت نہ دوں گا. تو اسب باوفا نے اپنی زبان بے زبانی سے اشارہ کیا, آنکھوں سے اشک جاری تھے, رو رہا تھا زلجنا. روایت کہتی ہے سر کو جھکایا, پیروں کے سموں کی طرف اشارہ کیا. مولا نے دیکھا کہ 4 سال کی بچی کہ جو سینے پر سوتی ہے وہ اسب باوفا کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے. حسین نیچے آئے, سکینہ کو گود میں لیا. ارباب اعضاء جملہ قیامت کا ہے, اگر آپ نے محسوس کر لیا تو ہائے حسین کہہ کے رو لیجیے گا. حسین نیچے آئے, سکینہ کو گود میں اٹھایا اور کہا تسلی و تشفی دی اور کہا ہے میری ناجری تیرا بابا پانی کا انتظام کرنے جا رہا ہے. عجب جملہ ہم نے طالب دین سے سنا, وہ فرماتے جیسے ہی حسین نے یہ کہا کہ بچوں کی سبیل حسین کرنے جا رہا ہے, پانی کا انتظام کرنے جا رہا ہے, جناب سکینہ نے کہا بابا جب سے میرا چچا عباس گیا ہے تب سے سکینہ کی پیاس بجھ گئی. بابا اب سکینہ کو پانی کی طلب نہیں ہے, بابا صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کر واپس نہ آیا. ارباب اعضاء کون ہے عباس؟ عباس اپنی بھتیجی کو بہت چاہتے ہیں. ارے وہ عباس کہ جب آخری رخصت کے لیے آئے تھے نا تو ایک مرتبہ ایک جناب سکینہ
سکینہ نے کہا تھا بابا ذرا مجھے اپنی آغوش میں لے لیجیے. آغوش میں لیا. کبھی عباس کا چہرہ دیکھا, کبھی مشکیزے کو دیکھا, کبھی عباس کا چہرہ دیکھا, کبھی مشکیزے کو دیکھا. حسین نے کہا اے میری لاڈلی یہ کون سا عمل انجام دے رہی ہے؟ جناب سکینہ نے کہا بابا صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کر واپس نہ آیا. ارے آخری مرتبہ جی بھر کے میں اپنے چچا کا دیدار کر لوں. ہر باب ازا اتنا چاہتے تھے عباس کہ روایتوں میں ملتا ہے, ہم نے علماء سے سنا, روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ جب مدینے میں تھی اور مولا عباس جب دیکھ رہے تھے کہ سکینہ ننگے پیر خاک پر چل رہی ہے اور عباس آ جاتے تھے تو بلکہ فوراً آغوش میں لے دیتے تھے اور کہتے تھے میرے ہوتے ہوئے میری بھتیجی اور تیری آقا کی لاڈلی خاک پہ چلے گی. اور باب ازا اتنی محبت فرماتے تھے. آج شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں عباس کا عالم ہے وہاں وہاں سکینہ کا مشکیزہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج بھی بھتیجی اپنے چچا کی آغوش میں سو رہی ہے. ارباب ازا جیسے عباس چاہتے تھے ویسے ہی جناب علی اکبر. ارباب ازا اب آ گئی بھائی اور بہن کی منزل اور مجلس تمام ہے تاکہ عزادار کا حکم پورا ہو جائے اور مجلس تمام ہے. علی اکبر کیا ہے؟ علی اکبر بھائی ہے. ارے ایک بہن مدینے میں ہے اور ایک بہن کربلا میں ہے. ارباب ازا دہاڑے مار کے روئیے گا, چیخیں مار کے روئیے گا. جیسے آپ کا گریا فاطمہ کو پسند ہے ویسے ہی بلند آوازیں پسند ہے. ارے جوانوں تمہاری جوانی سلامت رہے. لیکن لیلا کے اکبر کے مسائل اور مجلس تمام. آپ صحیح اگر آپ کا کوئی نوجوان بچہ, اگر کوئی نوجوان بیٹا آپ کے پاس عالم غربت میں آ جائے اور آنے کے بعد کوئی چیز مانگ لے اور آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ لیکن ارباب ازا بلا تشبیہ سر بلا تشبیہ جہاں باپ حسین جیسا ہو اور بیٹا علی اکبر جیسا ہو. روایت کہتی ہے کہ جب اب علی اکبر آئے دوبارہ آئے اور آنے کے بعد کہا بابا پیاس مارے جاتی ہے. ارے ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ بابا پیاس مارے جاتی ہے. امام حسین کے خیمے میں ایک قطرہ آب نہیں ہے. اب حسین دے تو کیا دے. ارباب ازا امام حسین نے کہا اے میرا لال اپنی زبان کو اپنے بابا کی زبان پہ رکھ دیجیے. جیسے ہی زبان پہ رکھا اور فوراً زبان کھینچ لی اور کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہیں. ارباب ازا کا مجلس تمام ہے. آخری منزل وہ آئی, آخری جملہ منزل وہ آئی کہ اکبر سین میں سمجھ نہ سکے زمین پہ آئے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. جب یہ آواز حسین کے کانوں میں گئی ارے باپ کا دل تھا بے چین ہو گیا. راوی کہتا ہے سنیے, راوی کہتا ہے کہ بیٹے کی آواز سن کر حسین بڑی تیزی سے دوڑے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, بہت تیزی سے دوڑے. محسوس کر لیا تو گھر جا کے بھی روئیے گا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اکبر کی آواز پہ حسین اتنی تیز دوڑے کہ آبا کے دامن میں پیر آیا. حسین خاک پہ تشریف لائے, یعنی کہہ کے اٹھے, پھر خاک پہ گرے, پھر یعنی کہہ کے اٹھے. ارباب ازا راوی کہتا تیسری مرتبہ جب حسین خاک پہ آئے تو اب ضعیف باپ سے اٹھا نہ گیا. حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اپنے جوان کے قریب گئے اور ایسے گئے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش تک جاتا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پڑھنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے ہمارے فقہ علماء حق کی حفاظت فرما. علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی ولایت علی اور آزاداری امام حسین کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے, تحریک چلانے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں, جب تصور جنت البقیع کی طرف جاتا ہے تو ہماری آنکھوں سے اشکوں کی فراق جاری ہو جاتی ہے. پروردگارہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی اعمال و انصار میں ان کو شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.